السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج مبارک کے ساتھ قمر جاوید باجوہ کی ایک اور ویڈیو ابھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے میں ڈاکٹر اسرار کو سنوانا چاہتا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے۔ سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ انگریز ہندوستان سے چلا گیا، ہمارا پاکستان بھی آزاد ہو گیا، بنگلہ دیش بھی اب آزاد ہے بہرحال، اور بھی مختلف ممالک سے انگریز جو ہے مصر سے بھی چلا گیا، عراق سے بھی چلا گیا، اور مختلف ممالک آزاد ہو گئے، ہسپانوی چلے گئے، فرانسیسی چلے گئے، الجزائر آزاد ہو گیا، مراکو آزاد ہو گیا۔ ایک اعتبار سے تو یہ کہ وہ سارا جو معاملہ ہے اس کی بساط جو ہے وہ نپٹ گئی ہے، لیکن ایک تو اس اعتبار سے بھی یہ دور جاری ہے کہ ہم ابھی غلام ہیں، علمی طور پر غلام، ٹیکنیکل اعتبار سے غلام، ذہنی اعتبار سے غلام، تمدنی اعتبار سے غلام، وہ غلامی جاری۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جب یہاں سے گئے ہیں تو ایسے حکمرانوں کے حوالے ملک کر کے گئے ہیں کہ جو ان کی تعلیم سے، ان کی تربیت سے بالکل انہی کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ یہ ان کا ذہن تھا، وہی ان کی سوچ تھی، وہی ان کی تہذیب تھی، وہی ان کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن تھا۔ یہ پورے عالم اسلام میں حکومتیں انہی کی بنی، تو اس اعتبار سے اب بھی انہی کی حکومت ہے، بائی پراکسی ہے۔ بظاہر جو ہے مقامی حکمران ہیں، کوئی بادشاہ ہیں، کوئی ڈکٹیٹر ہے، کہیں پر کوئی چنا ہوا انسان بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے، اپنے ذہن کے ساخت کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنے نظریات کے اعتبار سے انہی کے نقش قدم پر ہے۔ یہ بڑے اہم الفاظ تھے، آپ نے میرا خیال غور کیا ہوگا۔ جہاں جہاں بھی انگریز نے حکومت کی وہاں پہ جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ مراکو کا نام لیا، وہاں پہ فرانس تھے جنہوں نے حکومت کی، پھر آزادی مل گئی۔ میں خود ایک دفعہ مراکو گیا، مگر کافی تبدیلی آ چکی ہے، اور بھی ممالک جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ ایک مراکش کی بات کر لیں تو وہاں پہ لوگوں کو کھانے پینے کی کوئی پرابلم نہیں، کوئی بجلی کا مسئلہ نہیں، کوئی گیس کا مسئلہ نہیں، بادشاہی نظام ہے۔ اور دوسرے جو ممالک آپ دیکھتے ہیں جہاں پہلے انگریز تھا، ان میں ایک ہمارا ملک ہے پاکستان۔ یہاں کا جو سب سے بڑا پرابلم ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ جو دولت تھی وہ امیر لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی، اور وہ یہ نہیں کہ شروع سے امیر تھے، یا نواز شریف یا دوسرے تیسرے کوئی شروع سے امیر نہیں تھے۔ یہ سعد رفیق ہوا، خواجہ آصف ہوا، زرداری، آپ کو پتہ یہ سینما میں ٹکٹیں بیچتا تھا، اور بھی جتنے نام آپ لے لیں۔ لیکن ان کے پاس کیونکہ جس طرح انگریز استعمال کرتا تھا لوگوں کو، یہ استعمال ہونے کے بڑے ماہر تھے، اپنے آپ کو کس طرح یہ جس طرح کوئی چاہتا اس طرح استعمال کے لیے پیش کر دیتے۔ ضیاء الحق کا آپ نے دیکھا، ڈکٹیٹر تھا، اس نے نواز شریف کو کس طرح استعمال کیا، استعمال ہوتا رہا نواز شریف۔ شہباز شریف دیکھ لے، آج بھی مشہور ہے کہ بوٹ پالش کرنے کے لیے ڈگی میں چھپ کر گیا۔ یہ باتیں آج کے دور کی، مگر جو بات ایک بڑی اہم ہے کہ ذہنی طور پہ ہم غلام ہیں۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں آج نواز شریف کے لیے کتنا زیادہ خرچہ مرچہ کیا جا رہا ہے، بورڈ لگ رہے ہیں، اس کے لیے خوب دولت جو ہے وہ لٹائی جا رہی ہے، سرکاری مشینری ہے یا جو بھی ہے وہ مکمل طور پر نون لیگ جو استعمال کر رہی ہے۔ جلسے جلوس، کون اس کے اخراجات دیتا ہے، کہاں سے یہ پیسہ آتا ہے، کہاں سے یہ ولیمے والے پروگرام چلتے ہیں، کون ٹیبلوں کے پیسے دیتا ہے، کون کرسیوں کے پیسے دیتا ہے، یہ اپنی جیب سے نہیں دیتے، یہ ہماری غلام قوم دیتی ہے۔ وہ لوگ جن کو یہ ہوتا ہے کہ جناب کل کو یہ اقتدار میں آئیں گے تو ہم ان سے یہ پیسے وصول کریں گے، اور وہ سیاستدان یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اقتدار میں جب ہم آئیں گے تو جو بھی پیسے ہمیں ملیں گے، جو بھی ڈاکے شاکے ہم ڈالیں گے، چوری کریں گے، وہ پھر ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیں گے۔ مطلب ایسے سمجھ لیں کہ یہ سب ہے جو پیسہ لگاتے ایک جوا ہوتا ہے، اس میں ڈوب بھی سکتے ہیں، تر بھی سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں اگلے منٹ میں، اگلے مہینے میں، اگلے چند دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو سب سے زیادہ لوٹ مار کا ماہر ہوگا، جو سب سے زیادہ بوٹ پالش کرنے والا ہوگا، خوشامتی ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔
دوسرا بندہ جو سیدھی بات کرے گا وہ عمران خان کی طرح، وہ عمران خان جیل میں چلا گیا، آپ کو پتہ ہی۔ یہ جو ڈاکٹر اسرار نے باتیں کی بڑی اہم باتیں تھیں، اس میں مسلمان ممالک بھی، مگر ہم دوسرے مسلمان ممالک کو کیا کہنا، ہمیں تو اپنا ہی سیاپا پڑا ہوا ہے، وہی ختم نہیں ہوتا، ہم کسی کے ساتھ کسی کے بارے میں کیا بات کریں۔ یہ نواز شریف حال ہے، فلسطین اسرائیل کی جنگ چل رہی، ایک لفظ نون لیگ کے لوگوں کے منہ سے نہیں نکلا، ان کے منہ پہ فالج گرا ہوا ہے، نواز شریف، شہباز شریف، کسی کے منہ سے نہیں۔ یہ کہتے جی ہم نے کبھی کوئی اسرائیل سے ڈیل نہیں کی، اور جب وقت آیا تو وہ انہوں نے کوئی اسلحہ بھی نہیں بھیجنا تھا، کوئی جا کے لڑنا نہیں ہے وہاں پہ، زبان سے ایک لفظ نکالنا تھا، وہ بھی نکالنا نصیب نہیں ان کے ہوا۔ غلام زین، یہ نہیں کہ قوم ان کی غلام تو ہے ہی ہے، یہ بھی آگے سے غلام، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آج بھی یہ انگریزوں کے غلام۔ اب انگریزوں میں ضروری نہیں کہ انگلینڈ ہی آ جائے، اور بھی جو گورے لوگ ہیں ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ یہ انگریز ہیں، امریکن ہے، وہ بھی آپ کو بتائیے۔ خیر، تو جناب یہ غلامی سے نجات کیسے ملے گی، بڑا مشکل کام، کیونکہ جو لوگ لوٹ مار کرتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، یہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ابھی دوبارہ، قمر جاوید باجوہ 12 ارب کی، 12 ارب لے گیا، عوام کو جہنم میں پھینک کر چلا گیا، عوام کو بیچ گیا، سودا کر گیا، عوام کا بیڑا غرق ہو گیا، عوام بجلی کے بل، اسکول بھی پرائیویٹ، فلاں بھی پرائیویٹ، اس چکر میں ان کو ایسی مصیبت میں ڈال گیا کہ وہ نکل نہیں پا رہے، نکلنا چاہیں بھی تو نہیں نکل پا رہے، قرضے اتنے لے لیے، قرضے لے لے کے اس کے بعد آپ نے دیکھا وہ پیسہ بھی کدھر گیا۔ اب یہ 12 لاکھ لے کے، اس کی ویڈیو کہاں پہ بنی؟ دبئی میں، ایک پاکستانی نے ویڈیو بنائی، ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا کاپی رائٹس کا ایشو ہے، تو وہ ویڈیو میں وہ کہہ رہا، وہ دیکھو جی قمر جاوید باجوہ اپنی فیملی کے ساتھ شاپنگ کرنے گیا ہوا، اور دبئی کے جو مہنگے ترین شاپنگ سینٹر ہے وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں کہ قوم کو میں نے عذاب میں ڈال دیا، قوم کا میں نے بیڑا غرق کر دیا، کسی چہرے پہ شرمندگی ہو، کوئی چہرے پہ ایسی ملامت ہو کہ میں 12 ارب جو جہنم میں لے کے میں نے جانے ہیں، جو پیٹ کی دوزخ میں نے بھری اپنی، یا جو حرام خور فیملی ساتھ میں لے کے جا رہا ہوں، یہ بھی حرام خور ہے، میں بھی حرام خور ہے، میرے بچے بھی حرام خور ہوں گے، میرے پوتے دوتے سب حرام خور ہوں گے، اس کو یہ کوئی شرمندگی نہیں، لعنتی کردار انسان کو یہ بھی شرمندگی نہیں کہ آج قوم کس سے مصیبت میں پڑی، الٹا آج بھی یہ یہاں سے مشورے دے کے سسٹم کو اور خراب کراتا ہے، اور لوگوں کے اوپر تشدد، اور عمران خان کو جو جیل میں ڈالا ہوا، اور لوگوں کو جیل میں ڈالا ہوا، یہ ساری پلاننگ کا آج بھی یہی حصہ ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا کہ یہ سرکاری لوگ جو سرکار میں ہوں یا نہ ہوں، ان کی ویلیو وہی، آج تک کسی، آپ دیکھ لیں آرمی کے بندے کو کبھی سزا نہیں ہوئی، جتنا مرضی وہ لوٹ مار کر کے لے جائے، جو مرضی وہ لوٹ لے، تو یہ وہاں پہ دبئی میں عیش کی زندگی گزار رہا ہے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے وہ تھے کہ میں پاکستان کے لیے اپنی جان مال قربان کروں گا، یا پینشن پہ آیا تو پاکستان رہنا پسند نہیں اس نے کیا، اس کے مطلب یہ کہ اس کے مطابق نہیں پاکستان، کیونکہ پہلے پروٹوکول ملتی تھی، پہلے ظاہر ہے چیف آف آرمی سٹاف تھا، 150 آگے پیچھے گاڑیاں شاڑیاں ہوتی ہیں، اور جب یہ سب کچھ نہیں ملا تو یہ پاکستان کو چھوڑ کے دبئی شفٹ ہو گیا، کبھی آپ کو پیرس نظر آتا ہے، کبھی سوئٹزرلینڈ نظر آتا ہے، کبھی کہیں نظر آتا ہے۔ ایک سرکاری افسر، جو آج میں آپ کو ایک بڑے پتے کی بات بتاؤں، وہ کبھی بھی ارب پتی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی کروڑ پتی نہیں ہو سکتا سرکاری افسر، یہ صرف پاکستان کے جو سرکاری اداروں میں بڑے بڑے کام کرتے، وہ ارب پتی، وہ کروڑ پتی، وہ یہ آپ کو ملیں گے امیر ترین لوگوں میں شامل۔ مجھے یہ انگلینڈ میں دکھائیے کوئی سرکاری، یہ جرمنی میں دکھائیے، ہم بڑے بے شمار سرکاری لوگوں کو جانتے ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پہ کام کرتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو جرمنی میں بیٹھتا ہوں، آتا ہوں، جاتا رہا ہوں، پہلے بھی جو سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے بڑے جج تھے، وہ بھی اتنے امیر نہیں تھے، ہمارے جج ہوں گے، ہمارے جنرل ہوں گے، ہمارے یہ ایمبیسیوں میں کام کرنے والے، ہمارے یہ سب کیسے ارب پتی بن جاتے، کیسے کروڑ پتی بن جاتے، کس طرح یہ
جا کے بنگلے جو ہے وہ بڑے بڑے گھر دبئی میں خرید سکتے ہیں، کس طرح یہ بیلجیم میں خرید سکتے ہیں، کس طرح یہ سڈنی آسٹریلیا میں خرید سکتے ہیں، کس طرح یہ امریکہ کینیڈا کیسے خرید سکتے، کہاں سے یہ دولت آتی؟ یہ آپ کے پیسہ ہے جو آپ کے نام پہ لے کر یہ لوگ پھر لے کے تتر بتر ہو جاتے۔ ناظرین یہ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، یہ ویڈیو تو اس کی بنتی رہے گی، روزانہ کوئی نہ کوئی ویڈیو آتی رہے گی، وہ لڑکا بول رہا ہے یہ چور ہے، مگر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ابھی حالات حاضرہ میں فرق ابھی کے بارے میں بتائیں گے، اور کھوسا صاحب نے جو چترول کر دی ہے نا کمال کی، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔